السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام فإن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام كلما مات أحد منهم أبدل الله عليها أبدله الله به رجلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایسے رسول عطا فرمائے ہیں اور ایسے نبی عطا فرمائے ہیں جن کی برکات رہتی دنیا تک رہیں گی. اور اللہ جل جلالہ نے ازل سے ایک فیصلہ فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا ہے اور ان کو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے شر سے ان کو بچا کے اور پاک رکھنا ہے، اور ان کو ساری انسانیت کا اور سارے جن و بشر کا سردار بنانا ہے اور سب کے لیے رحمت بنا کر کے ان کو بھیجنا ہے. یہ سب باتیں ہمارے رب نے طے کی تھی اور اسی طرح ہوا جیسے ہمارے رب نے طے کیا تھا. ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر درود شریف کا پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عقلی کو ہر چیز سے مقدم رکھنا، یہ سب باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. تو ہمارا پچھلا بیان وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا، اور آپ کی ولادت کا ذکر ہوا، آپ کی ولادت سے پہلے کی چیزیں بیان ہوئی. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں عمریں بیت جائیں، یعنی عمریں ختم ہو جائیں، لیکن یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے، اللہ پاک نے جو اس میں چاشنی رکھی ہے، اللہ جل جلالہ نے جو اس کے اندر طبیعتوں کا ابھار رکھا ہے، وہ اپنے مثال آپ ہیں.
اس کو آدمی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سیرت کا ذکر، آپ کا ذکر ہمارے علم کے اندر ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی فضولیات، وہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک دنیا بھر کی فضولیات کا علم ہے، دنیا بھر کی، جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ ایک رتی برابر بھی جس علم کا فائدہ نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں نہ قبر میں، وہ سب کو پتہ ہے، وہ ساری فضول چیزیں پتہ ہے۔ لیکن جس علم کا فائدہ آدمی کو یہاں بھی پہنچتا ہے، اور جس علم کا فائدہ قبر میں پہنچتا ہے، جس علم کا فائدہ حشر کے میدان میں پہنچتا ہے، جس علم کا فائدہ جنت میں ملے گا، اس علم سے امت کا بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا ناواقف ہے۔ تو وہ علم سیرت کا علم ہے۔ تو سیرت جو ہے وہ سیرت یہ افضل ترین علم ہے، اور اللہ نے جیسے اپنے کلام کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی اپنے رسول کی باتوں کی بھی حفاظت کی ہے، اور آپ کی سیرت کی بھی حفاظت کی ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک ایک جز وہ محفوظ ہے۔ گڑبڑے لوگوں نے ہر چیز میں کی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ جو چیز مسلمات میں سے ہیں، جس کو کوئی نہیں بدل سکتا، لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس پہ بھی گڑبڑ کی لوگوں نے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو محفوظ رہے گی چیز۔ تو اس لیے جمعے کے بعد بھی یہاں ہمارے ساتھی بیٹھ جاتے ہیں 20-25 لوگ، ان سے بھی تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، جو باتیں بیان میں رہ جاتی ہے وہ ان ساتھیوں سے ہو جاتی ہے۔ تو وہ پچھلے جمعے میں کچھ ساتھی یہاں بیٹھ گئے، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ سیرت کی چھوٹی بڑی کتابیں بازاروں میں ملتی ہیں، مستند کا لفظ ضروری ہے، اس لیے مارکیٹ میں 2 نمبر چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ ہم جاتے ہیں 1 نمبر کی تلاش میں، پیسے زیادہ دیتے ہیں، 1 نمبر چیز لیتے ہیں۔ ایسے ہی دین کے حوالے سے 2 نمبر چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں اور ملتی ہیں 2 نمبر چیزیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو صحیح مستند دکانیں ہیں، وہاں سے جا کر کے جو بیچنے والے بھی علماء کرام ہیں، وہ آپ کو صحیح چیز دیں گے۔ مثال کے طور پر بنوری ٹاؤن کے قبلے کی جانب دکانیں ہیں، تو وہ تقریباً علماء اس میں بیٹھتے ہیں بیچنے کے لیے۔ تو سیرت کی کتابیں وہاں سے طلب کریں، مستند، اس میں چھوٹی، پھر درمیانی، پھر اونچے درجے کی، تاکہ بالکل ہمارا جو بچہ ہو اس کو بھی نبی کے بارے میں معلومات ہو، انگریزوں کے فنکاروں کے بارے میں، ان کے پلیئروں کے بارے میں، ان کے اداکاروں کے بارے میں، کافروں کے فلم کاروں کے بارے میں، بچوں کو، عورتوں کو، لڑکوں کو، سب کو معلومات ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں معلومات نہیں ہے، نام بھی نہیں جانتے۔ اس لیے وہ جو ساتھیوں سے میں نے پچھلے بیان کے بعد، جمعے کے بعد بات کی، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دکانوں میں جا کر کے سیرت کی کتابوں کو لیں، اور جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پچھلے بیان میں بھی پیش کی، یہ سیرت کی بڑی کتاب ہے اور حوالوں کے ساتھ ہے، اور ہر حدیث پہ سند کے لحاظ سے، راویوں کے لحاظ سے حضرت نے بحث کی ہے۔ مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندھلا یہ وہ علاقہ ہے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے، ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ، اور اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا علاقہ۔ علم حدیث کے اندر اور علم سیرت میں اس علاقے والوں کو بہت بڑی مہارت حاصل ہے۔
اور اللہ نے علم حدیث کی جو خدمت ان لوگوں سے لی ہے، بخاری شریف کی چوٹی کی کتاب سے لے کر نیچے کی کتابوں تک، وہ ان حضرات نے اللہ کے جو نبی کی باتیں ہیں اور اس میں جو مشکل چیزیں ہیں، جو بہت ہی زیادہ علمی مباحث سے پر چیزیں ہیں، وہ ان حضرات نے محنت کی ہے۔ تو یہی مولانا ادریس صاحب ہندوستان سے ہجرت کر کے یہ تشریف لائے تھے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں تھے۔ ان کی تفسیر بھی ہے معارف القرآن، ایک معارف القرآن مفتی شفیع صاحب والی ہے رحمۃ اللہ علیہ، ایک معارف القرآن مولانا ادریس صاحب والی ہے، دونوں بازار میں ملتی ہیں۔ مفتی صاحب شفیع صاحب والی بھی 8 جلدوں میں، مولانا ادریس صاحب والی بھی 8 جلدوں میں، اور ایک سیرت۔ تو علم تفسیر میں اور علم حدیث میں حضرت کو بہت بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے تمام چیزوں کو تول کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔ مولانا ادریس صاحب نے سیرت مصطفیٰ لکھی ہے۔ پھر چھاپنے والوں نے، کسی نے 1 جلد میں چھاپی، کسی نے 2 میں چھاپی، کسی نے 3 میں چھاپی، کسی نے زیادہ میں چھاپی، چھوٹی بڑی، اس میں سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس صاحب کاندلوی، ان حضرت نے، یہ اونچے درجے کی کتاب ہے۔ اونچے سے میرا مفہوم یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہو، سمجھدار ہو، وہ ان کے الفاظ کو سمجھے گا، ان کی تعبیرات کو سمجھے گا۔ اور چھوٹے درجے کی، جیسے ہم نے اپنے اولیٰ کے اندر جو ہمارے رحمت عالم تھی، سیرت النبی تھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو بچے میٹرک والے 15 سال 20 سال اس طرح کے لڑکوں کے لیے، بالکل چھوٹوں کے لیے چھوٹی سیرت کی کتاب، اور تھوڑے سے بڑوں کے لیے اس سے بڑی سیرت کی کتاب، تاکہ نبی کے بارے میں معلومات ہو، ہمارے نبی کیسے تھے اور ہمارے نبی کی ساری کیفیات کیسی تھی، ولادت، پھر اس کے بعد بچپنا، پھر اس کے بعد لڑکپن، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد نبوت، پھر اس کے بعد آپ کے 23 سالہ نبوت، اور پھر 10 سالہ مدینہ منورہ، 13 سالہ مکہ مکرمہ، وفات تک کی پوری تاریخ، پوری سیرت مستند ذرائعوں سے وہ ایک مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کے جس دور سے یہ گزرے گا، زندگی کے جس دور سے یہ گزرے گا، نبی کی سیرت میں اس دور کے لیے اس کے پاس سبق ہوگا، اور اس کے پاس دلیل ہوگی، اس کے پاس رہنمائیاں ہوں گی، اس کے پاس روشنیاں ہوں گی، تاکہ نبی کی باتیں، نبی کی زندگی میں جو حالات گزرے اس پر، تو نبی کی زندگی میں وہ پہلو موجود ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ کی زندگی پاک زندگی ہے، لیکن آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور خامخواہ کے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کی پاک زندگی کو داغدار بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور بدنام کرنے کی بھرپور ایڑی چوٹی کی کوشش کی، اور بدنام کرنے کے لیے اپنے زور لگائے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ آپ پاک ہیں، آپ کا اس قسم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس طرح کی بات مثال کے طور پر زندگی میں آ گئی جی، تو اللہ کے رسول کی سیرت میں اس کا کوئی پہلو ہے؟ جی جناب۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، منافق نے لگائی، منافق کے ساتھ اکا دکا مسلمان بھی لگ گئے، اور تہمت لگی، اور ایسی لگی کہ 40-50 دن تک حضور کو بھی پتہ نہیں، کس بات کا پتہ نہیں، یعنی سچ کا پتہ نہیں، یہ تو پتہ ہے کہ تہمت لگ گئی، لیکن سچ کیا ہے یہ پتہ نہیں۔ اس سلسلے میں 2 رکوع ہمارے رب نے اتارے، وہ 2 رکوع رہنما ہیں ہر اس شخص کے لیے جس کے پیچھے لوگ لگ کر کے اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ان 2 رکوع میں اس کا سبق ہے، ان 2 رکوع میں اس آدمی کا سبق ہے کہ یہ جو بدنامی تمہارے لیے ہوئی ہے، لوگوں نے کوشش کی ہے، اس بدنامی میں تم بدنام نہیں ہوگے، اس بدنامی میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ مثال کے طور پر میں وہی آیت آپ کی خدمت میں پڑھ کے پھر اپنی بات آگے چلاتا ہوں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک
عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بے شک بات ہے وہ لوگ جو خامخواہ کا جھوٹ باندھ کر کے وہ لے کے آئے ہیں، وہ تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں، یعنی انسان ہیں، کچھ منافق ہیں کچھ مسلمان ہیں، لیکن آ تو گیا جھوٹ اور پھیلانے کی بھرپور کوشش کی گئی، آ تو گیا جھوٹ پھیلانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اے مسلمانوں لا تحسبوہ شرا لکم، یہ جو جھوٹ آیا ہے اس کو تم اپنے لیے شر مت سمجھنا، بل ہوا خیر لکم، یہ بدنامی بظاہر تو بدنامی ہے، لوگ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا گمان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں خیر ہے اس کے اندر تمہارے لیے۔ اور جو ان کا بڑا بدمعاش ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے اس کے بنانے کے اندر بھرپور حصہ لیا، اس کو تو خدا چھوڑے گا نہیں، اس کو تو بڑا عذاب ہوگا۔ لیکن اے خدا کے ماننے والوں مسلمانوں، اے خدا کے ماننے والوں مسلمانوں، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس جب اس قسم کی بات آ گئی، نبی کے گھر والوں کی بدنامی کی بات آ گئی، تو تمہارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا تھا کہ بن دیکھے نبی کے گھر والوں کے بارے میں تمہارے دل میں اچھا گمان آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ظنوا بالمؤمنین خیرا، تمہارے پاس 99 پہلو ہیں کس چیز کے؟ غلط کے، اور ایک پہلو ہے شر کا۔ تم نے اس 99 پہلو کو نہیں دیکھنا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا پہلو دیکھو، اپنے گمانوں کو اچھا رکھو، اپنے دل دماغ کو صاف رکھو، کیونکہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ بندہ گزر رہا ہے، آپ نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا، آپ آگے گئے، ایک دوست کو کہا یار فلانا دیکھو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، یہ مت کہو، بلکہ یہ سوچو میں نے تو سلام کیا اس نے نہیں سنا۔ اپنے دل کو اچھے گمان سے سمجھایا کرو، وجہ بدگمانی دل کا گناہ ہے، اور بدگمانی سے بچنا یہ فرض ہے، اور بدگمانی حرام ہے، اور سب سے بڑی بدگمانی خدا کے خلاف۔ اجی اللہ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہے، بے شمار دفعہ مانگا اللہ نے ہمارا نہیں، یہ دیکھو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا؟ یہ آزاد لوگوں کے جملے ہیں، یہ کافروں کے جملے ہیں، یہ مسلمانوں کے جملے نہیں ہیں۔ اپنی نیکیاں خدا کو دکھاتے، دیکھا خدا میں نے تیرے لیے روزے رکھے، خدا میں تیرے لیے حج کیا، زکوٰۃ دی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والا ایسا آزاد نہیں ہوتا، یہ تو کافر آزاد ہوتے ہیں۔ ایمان والے کے دل دماغ پر تو ہر وقت اللہ کا رعب ہوتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ خیر کے قبیل سے ہو چاہے وہ شر کے قبیل سے ہو، اصلی چیز کیا اس کا دل ہے، قل کل من عند اللہ، سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ ہاں، اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ تو اللہ کے خلاف بدگمانی کفر ہے، حرام ہے، اس لیے حکم ملا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا پتہ کسی کے بارے میں، تم اندر گھسے ہو، تم نے تحقیقات کی ہے، تم اس کے گھر سے واقف ہو، تم اس کے اندر سے واقف ہو، اس پہ کیا گزر رہی ہے تمہیں کیا پتہ؟
تم نے تو بس ایک جملہ سامنے آیا تم نے کس دیا سامنے والے پہ. تو یہ ایک سبق میں کتنے سارے سبق, ایک سبق میں کتنے سارے سبق. قرآن پاک یہ راہ ہدایت ہے ہر فرد کے لیے. اس لیے آدمی کو بدگمانی سے بچنا ہے. اپنے آپ سے ہم ہمیشہ خوشگمان رہتے ہیں, نہیں, بدگمان رہنا ہے تو اپنے آپ سے رہو کہ کہیں یہ نفس تمہیں گناہوں میں نہ ڈال دے. اور اچھا گمان تو سب سے رکھو, اچھا گمان تو سب سے رکھو. دوسرا سبق کیا فرمایا؟ یہ لوگ جنہوں نے اماں جان پہ الزام لگایا ہے یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس طرح کی گناہ کے ثابت کرنے کے لیے تو 4 گواہ ہوتے ہیں, اور وہ بھی عینی شاہدین. یہ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. جب یہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں, اور جھوٹوں کی کوئی بات قابل قبول نہیں. پھر آگے اس ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اللہ اکبر, اگر اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ اتنا گندا گناہ ہے. نبی کے حرمت پر الزام لگانا اتنا گندا گناہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا, سب عذاب میں آ جاتے. یہ تو خدا کا فضل ہوا, اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے تم سب کو بچا لیا. اور تم حضور کی حرمت پر, اس لیے کہ حضرت عائشہ, حضرت جبرائیل آئے آسمان سے, شادی نہیں ہوئی, منگنی بھی نہیں ہوئی, ریشم کا ایک ٹکڑا لے کے آئے, حدیث ہے یہ, اور اس میں دکھایا کیا ہے جبرائیل کہ یہ عائشہ کی تصویر ہے, یہ عائشہ اللہ نے آپ کی بیوی بنائی ہے, دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. جس کو اللہ بیوی بنائے دنیا میں اور جنت میں, وہ گندی ہو سکتی ہے؟ کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. تو مسلمانوں کی ماں ہے, 2210 حدیثیں روایت کرتی ہیں, 2210 حدیثیں روایت کرتی ہیں, اور خود کہتی ہیں کسی بیوی کے لحاف میں حضور پر وحی نہیں آئی, میرے لحاف میں حضور پر جبرائیل اترے ہیں. 10 خصوصیتیں میرے پاس ایسی ہیں جو کسی بیوی میں نہیں, وہ صرف میرے پاس ہے. یہ معمولی خاتون تھی, جنت میں خدا نے بیوی قرار دیا. تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم سارے پھنس جاتے. اور پھر ایسی بات اگر کوئی لگ جائے تو اس کو تو چپ ہونا چاہیے تمہیں. اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس باتوں کو مزے لے لے کے بیان کر رہے ہو. کسی کے خلاف کوئی بات تمہارے ہاتھ لگ گئی, تم مزے لے لے کے بیان کرتے ہو, تو شرم آنی چاہیے تمہیں. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جب تم اس بات کو شفٹ کر رہے تھے ایک دوسرے اور بیان کر رہے تھے, اور تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے, یہ سبق ہے ہمارے لیے. کیوں ہم مسلمان ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا, اور کیا کیا تبصرے ہوتے ہیں, اور کس کس کے بارے میں ہوتے ہیں, اور پتہ ہی نہیں ہے, اور اس کو ہلکا لیتے ہیں. یار محفلیں سجائیں گے, عشاء کے بعد بیٹھیں گے, صبح 5 بجے تک محفلیں ہوں گی, جب اذانیں شروع ہوں گی یہ بستروں میں چلے جائیں گے, اور رات کی محفلیں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چلیں گی. جو جس کے حد پہ جو چڑھ گیا, صحابی چڑھ گیا تو صحابی کی خیر نہیں, حضور کی بیوی چڑھ گئی ہاتھ میں تو اس کی خیر نہیں, اور کوئی نبی ہاتھ میں آ گیا تو اس کی خیر نہیں. آزادی کا دور ہے, ہم تو آزاد نہیں ہیں, ہم تو پابند ہیں. ہم تو مرتے دم تک ہماری گردن, ہمارا سر آسمانی باتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے. یہ جھکنا ہمارے لیے خیر ہے. تم مزے لے رہے تھے حضور کی باتیں کر کے. یہ ہمیں سبق ہے کہ خبردار جس بات کا پتہ نہ ہو. آپ کو میں ایک عجیب قصہ سناؤں. کسی سے کوئی گناہ ہو گیا, نوکرانی تھی, باندی جس کو لوگ خریدتے بیچتے تھے, تو اس کا مالک جب اس کو بیچنے جائے کہا اس میں یہ برائی ہے. حضرت عمر کو پتہ چلا, اس
کو بلایا، اس کو کہا دیکھو میری بات سنو، تم یہ جو تذکرہ کرتے ہو نا اس میں یہ برائی ہے، تم مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہو، تم اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو، اس کو عزت کے ساتھ آزاد کرو اور اس کی تم شادی کراؤ دھوم دھام کے ساتھ، اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرو اور اس کے عیب پہ پردہ ڈالو، تم اس کے عیب کو چاک کرتے ہو، تو اس لیے تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، اور تم میں جب یہ بات سن لیتے تو تم یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے تو مناسب نہیں ہے ہم اپنی زبانوں سے نبی کے گھر والوں کے بارے میں کچھ کہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کچھ نہیں کہتے، تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا، نہیں ہے کہ تم ایک کے ساتھ 10 باتیں لگاتے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ اکبر، اس ایک ایک جملے میں ایسی ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے خبردار آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے ایسی حرکت مت کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول کے سناتا ہے، اور اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور ایک آیت جو ابھی میں آپ کو سناؤں گا، یہ آیت تو ہر فرد کے لیے ہے، مشعل راہ ہے کہ میری ذات سے کہیں بے حیائی تو نہیں پھیل رہی، زبان، میرا مال، میرے ہاتھ پیر، میرا دستخط، میری چلت پھرت، میرا دیکھنا، میرا سننا، میری نقل و حرکت وہ بے حیائی کے پھیلانے کا ذریعہ تو نہیں ہے۔ کیا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک بات ہے جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے اندر، وہ اس بات سے بے فکر نہ رہیں ان کو دنیا میں بھی اللہ دردناک عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی ان کی خیر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، میرا پیسہ بے حیائی کو پھیلا رہا، میں ہر قسم کی لیڈیں دے رہا ہوں گھروں کے اندر اور اس لیڈوں سے میری بے حیائی پھیلا رہا ہوں، میں بے حیائی کے کاموں کے اندر میں ایسی چھپائی کا کام ہے میرا کہ میں تصویریں چھاپ رہا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے۔ لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، جواب نفی میں ملتا ہے، جواب نفی میں ملتا ہے۔ میں اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے تصویروں کو سہارا بناتا ہوں، کسی قسم کی کوئی بھی تصویر، تو ہر وہ چیز جو ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ دے اس آدمی کی نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے۔ پھر جی عذاب نقد کیوں نہیں آتا؟ ہم تو ایسے لوگوں کو بڑا دندناتا ہوا پھرتا دیکھتے ہیں، تو فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا۔ اور اللہ شفیق ہے، یہ رؤوف کا ترجمہ ہے، اور اللہ مہربان ہے، یہ رحیم کا ترجمہ ہے۔ پھر ترغیب دے رہے ہیں، چونکہ یہ حرکت بڑی خطرناک ہوئی تھی، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم مت چلنا، اور جو آدمی شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ کپڑے اتارے لوگوں کے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو بے حیا بنائے، اس کا کام یہ ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو لوگ سب بے حیائیوں میں لگ جاتے، کسی کا تزکیہ نفس نہ ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، لوگ آتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں اور وہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، پھر ان کی تربیت ہوتی ہے اور اللہ پاک ان کے گند کو صاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ما زکا منکم من احد، کسی کا اندر پاک نہ ہوتا، اللہ کا فضل ہوا، لوگوں کو اللہ نے پاک کیا، اللہ پاک کرتے ہیں اور اللہ سننے والے ہیں۔ آیتیں تو آ گئی، اور اس میں حضرت ابو بکر کا قریبی رشتہ دار
جس کے راشن کا بندوبست ابو بکر کرتے تھے، جس کے لباس کا بندوبست ابو بکر کرتے تھے، جس کے گھر کی ضروریات ابو بکر کے ہاتھ سے پوری ہوتی تھی، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا. نام آ گیا، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا. مصطح ان کا نام تھا، وہ بھی لوگوں میں تھا. حضرت ابو بکر نے کہا اچھا میری روٹی پہ پلنے والا میں اس کو دیتا ہوں، اس نے میری بیٹی پہ الزام لگانے میں یہ بھی شریک تھا. ایسا ہوتا ہے، آپ کے قریبی لوگ جن کے دلوں کے اندر آپ کے لیے حسد ہوگا، وہ ایسے موقع پر اٹھیں گے، ان لوگوں کے ہاں میں ہاں ملا کر کے آپ کے خلاف ہنسیں گے اور آپ کے لیے درد سر بنیں گے، جبکہ وہ آپ کے قریب تھے. اچھا اس نے کیا ایسا؟ اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں، ابو بکر کہنے لگے آج کے بعد اس پر میرے پیسے بند. اللہ اکبر. ہمارے رب، ہم سب کے رب، ہمارے رب ہمارے مربی، ہمیں اندر سے پاک کرنے والے، ہمارے دل میں عیب کو نہ دیکھنا ہمارے رب کو پسند ہے. ہمارا رب ہمیں گندا نہیں دیکھنا چاہتا، ہمارا رب ہمیں اندر باہر سے پاک دیکھنا چاہتا ہے. تربیت کے الفاظ سنتے رہیے، غور سے سنیے. حضرت ابو بکر کے لیے آیت اتری. ابو بکر کیا، قیامت تک کے میرے اور آپ کے لیے یہ آیت اتری کہ ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اچھا میں اس پر احسان کرنے والا، اس نے یہ بدلہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا میں نے احسان اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، کسی اور کے لیے کیا تھا. ہمارا معاملہ تو اللہ کے لیے. کوئی ہمیں آگے سے کڑوی بات کہے، ہمیں گالیاں دیں، ہمیں برا بلا کہے، ہماری ترتیب نبی کی ترتیب. گالی دی میں اس کو منہ پہ گالی دوں گا، نہیں دوں گا گالی. ہمارے نبی کو لوگ گالیاں دیتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. سننے کا قصہ ہے یہ، حدیث سے بالکل سامنے، بخاری مسلم اور بڑی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ لوگ حضور کو گالی دیتے تھے. حضور کا نام ہے محمد، میں نے آپ کو پچھلے بیان میں پوری تشریح کے ساتھ سنایا. حضور کا نام ہے محمد، اور محمد کی تعریف، جس کی تعریف بار بار کی جائے تو وہ حضور کو یعنی محمد کے نام کو گالی دیتے تھے. تو حضور نے فرمایا انہم یشتمون محمدا وانا محمد ہم یشتمون مذمما ولست بمذمم. یہ لوگ گالی محمد کو نہیں دیتے، محمد تو میرا نام ہے، میری تو بڑی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ تو مذمم کو گالی دیتے ہیں. مذمم جس کی مذمت کی جاتی ہے، مجھے تھوڑی دیتے ہیں. ہمارے عربی کا ایک شعر ہے کتابوں کے اندر، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. میں ایک گندے آدمی کے پاس سے گزرا، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا، میں گزر گیا. میں نے کہا یہ مجھے نہیں دے رہا، کسی اور کو دے رہا ہوگا. یہ ہمیں سبق ہے، یہ ہمیں نامردی نہیں سکھائی جا رہی، لوگ اس کو نامردی کہتے ہیں، یہ سبق ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آیت اتری، سننے کے قابل ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، دل دماغ ان کا صاف ہے، نبی کے قریبی ساتھی ہیں، فضیلت والے، وہ اس بات کی قسمیں نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ہم مہاجرین کو نہیں دیں گے، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے. ان کو چاہیے کہ یہ درگزر کر لیں اور معاف کر لیں. تمہاری یہ معافی کس بات کا سبب بنے گی؟ اے مسلمانوں، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ یہ جملہ سنا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا کیوں نہیں اے اللہ، ہم تو چاہتے ہیں آپ ہماری بخشش کر لیں. اور راشن اور خرچہ شروع کر لیا، پہلے سے زیادہ شروع کر لیا. کیوں؟ اللہ نے تربیت کی کہ ایسے موقع پر شیطان آتا ہے، ہمیشہ کا دشمن بناتا ہے. دیکھو دشمنی مت کرنا، دشمنی مت کرنا، خیال رکھنا اس کا. یہ میں نے آپ کو ایک پہلو سنا ہے جو ہمارے ان تمام بیانات میں کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، لیکن اس میں کیا ہے؟ نبی کی سیرت کا ایک حصہ
کہ جی میں نے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، یہ مطالعے میں یہ بات آ گئی، اچھا یہ تو پوری زندگی کی تبدیلی کی بات، 70 80 سال ہو گئے دینی محفلوں کے اندر، لیکن یہ بات پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ ہم نے کسی عالم کا بیان نہیں چھوڑا، لیکن یہ بات پتہ نہیں ہے۔ تو جمعے میں یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بیانات میں یہ تفصیلات نہیں آتی، یہ تو آپ خود مطالعہ کریں گے، آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل کے آئیں گی، اور آہستہ آہستہ آپ کی کیا ہوگی، وہ تربیت ہوگی۔ یہ بات ایک بات ذہن میں آئی تو آپ کی خدمت میں پیش کی، اگرچہ جو میں نے تقریباً آدھا پون گھنٹہ مطالعہ کیا تھا آپ کو سنانے کے لیے، وہ باتیں آج بیان نہیں ہوئی، وہ اللہ نے چاہا اگلے بیان میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ سیرت کے حوالے سے سیرت نبوی یہ صرف 1-2 دن کے جوش کا نام نہیں ہے کہ جی ہمیں حضور سے محبت ہے، 1-2 دن ہم نے وہ کر لیا بیان کیا، یہ تو پوری زندگی کا نام ہے۔ پوری زندگی سیرت، سر سے پیر تک سیرت، 24 گھنٹے سیرت، لکھا ہوا ہوتا ہے نا 24.7 24 گھنٹے دکان کھلی ہے، 7 دن کھلی ہے۔ ہماری سروس 24 گھنٹے اور 7 دن، ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے۔ اسی طرح ہم ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہم اپنے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جوڑ ہمیں کہاں کام دے گا؟ جب قبر میں ہمارے نبی کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، ہم سے پوچھا جائے گا کون ہے یہ؟ جی آدم رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں، ہم ان کو کیوں نہیں جانتے ہیں؟ ہماری تو پوری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے۔ ان کی باتوں سے ہم نے دین سیکھا، ان کی باتوں سے ہم انسان بنے، ان کی سیرت کو ہم نے اپنایا، ان کی صورت کو ہم نے اپنایا، تب جا کر کے ہم ان کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ تو ایک دم پھر اللہ کے رسول کے بارے میں زبانوں سے نکلے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جوڑ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔